بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی سینٹر سے میں حسن الیاس حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے سینٹر کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی، دینی، تاریخی اسکالر یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سننے والوں کو ان کا تعارف پیش کریں، ان کی جو مساعی ہیں، ان کے جو کام ہے، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی حاصل ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج ہمارے سینٹر میں ایک بہت ہی بڑے محقق، اسی طریقے سے بڑے تقابل ادیان کے عالم تشریف لائے ہیں۔ میری ان سے چند برس قبل بھی ملاقات ہوئی تھی ملیشیا کے اندر، اور جو سب سے دلچسپ چیز تھی وہ یہ کہ جب میں نے ان کا نام سنا، ان کے بارے میں پڑھا، تو مجھے کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا کہ ان سے اس زبان میں گفتگو ہو سکتی ہے جو زبان ہماری ہے، آپ کی ہے، اردو زبان۔ ڈاکٹر چارلس این رمزی میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے کام کیا ہے سر سید احمد خان کی جو بائبل کی تفسیر تھی اس کے اوپر، اس کے مترجم بھی ہیں۔ اسی طریقے سے خود جو تصوف کا ہمارے یہاں پس منظر ہے اس پر بھی ان کا تحقیقی کام ہے۔ اتفاق سے یہ ٹیکسس کے اندر آئے اور یہاں پر بیلر یونیورسٹی کے اندر اس وقت تحقیقی تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کا پاکستان میں وقت گزرا ہے، ایف سی کالج کے اندر بھی یہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں آغاز کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ان کا تعارف کراتا ہوں ان کے کاموں کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پر بہت سلامتی ہو۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں سینٹر میں تشریف لائے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہیں تو اردو زبان شاید اس طریقے سے رواں دواں نہ بول سکیں، لیکن ہم پاکستانیوں کو، بالخصوص اردو بولنے والوں کو، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھے جس نے اردو زبان سیکھی، اردو میں گفتگو کی ہو۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا پس منظر کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، اور یہ جو دینی مباحث ہیں، مذہب کے مباحث ہیں، ان کی طرف توجہ کب ہوئی؟ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جی، اتنا تعارف کیا ہے اور ایسے مہمان نوازی ہمیں دکھائے ہیں۔ بڑی خوشی سے آپ کے سامنے ادھر پیش ہوئی ہوں، اور آپ نے صحیح بولا، آج کل میری اردو بہت کمزور ہو گئی پہلے سے۔ اب تو تقریباً 10 سال سے ہم تو لاہور چھوڑ کے ادھر ٹیکسس تک آئے ہیں۔ ٹیکسس ہمارے وطن علاقہ ہیں اچھا جی، اور باپ دادا جو ہے ہماری، چاہے میری طرف سے یا میری بیوی، میری بیگم کی طرف سے، دونوں ٹیکسس کے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو جس طرح پاکستان میں مولویوں کا خاندان ہے نا جی، یہ تو میں تو پریچر کا خاندان، پادری صاحب کا خاندان ہوں۔ میرا باپ، میرا دادا، میرا اس کا باپ، 4-5 پیڑھی ایسے کافی پتہ نہیں کس زمانے سے۔ ہم تو بیپٹسٹ فیتھ جو ہے نا، ہماری مسیحی یعنی عیسائی مذہب سے ہیں۔ اور میں تو ادھر ایک ادارہ ہے بیلر یونیورسٹی، وہ تو ادھر ہمارا ٹیکسس کی سب سے پرانا یونیورسٹی ہے، اور وہ دنیا کی ہمارے فرقہ جو ہے سب سے بڑا ادارہ ہے، ایسے یونیورسٹی ہے۔ اور تقریباً 180 سال سے پہلے اتنے ایسے وہ تو ٹیکسس اسٹیٹ سے پہلے بیلر یونیورسٹی تھا، تو کافی پرانا ہے۔ ادھر ہماری جو گورنمنٹ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو ہمارے طالب علم تھے۔ تو ٹیکسس میں یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک کافی خاص یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں تو ڈین آف اسپرچوئل لائف، یعنی سمجھیں کہ میں تو پتہ نہیں کیا کہیں، میں سجادہ نشین ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں تو یونیورسٹی چیپلن ہے، تو جتنے ہمارے تقریباً 20,000 طالب علم ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور جو ہمارے پروفیسر لوگ تقریباً 3,000 3,500، تو یہ سمجھیں 30,000 لوگ ہیں ہمارے، جو ادھر میڈیکل پروگرام، انجینئرنگ، ہیومینٹیز جتنے ہیں۔ اور بڑی خاص جگہ ہے، ویری بیوٹیفل پلیس، بڑی سکون والی جگہ ہے، بڑے شہر میں نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ ایک گاؤں میں ہے۔ ٹھیک ہے، ویکو، ٹھیک ہے، وہ تو ہیوسٹن ہے، آسٹن، ڈیلس، اس کے بالکل میپ میں، بالکل سینٹر، ٹھیک ہے، راستے پہ ہے، درمیان میں، ہاں جی۔ تو یہ تو ویکو پہنچے، یہ بیلر یونیورسٹی ہیں، اور ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں، کرسچن تھیولوجی پڑھاتا ہوں۔ اور جب موقع ہے ہم تو ہمارے مسلم بھائی سے ملتے ہیں اور کچھ کلاسز پڑھاتے ہیں، یا گیسٹ لیکچر یا پوسٹ ڈاکٹریٹ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس۔ اور بس جی، یہ کام ہے ہمارے، گزارا ہے جی، یہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے سننے والوں کو آپ کی جو آپ نے معلومات دی ہے اس سے زیادہ جس وقت دلچسپی اور ان کی جو محظوظ ہو رہے ہوں گے وہ آپ کی زبان کی
بہانی سے ہے کہ بھائی اردو زبان سیکھی. تو یہ مجھے بتائیے گا جی یہاں پر پیدا ہوئے, یہاں پلے بڑے, یہ پس منظر تھا, تو پاکستان کہاں پہنچ گئے, اور یہ مشرقی علوم ہیں خصوصیت تھیولوجی اور صحیح رحمت تھا, یہ سفر کیسے؟ جی بے شک بے شک. تو کیا کہوں, یہ تو ایک بات بتاؤں, پیدائش میری ایکچولی واشنگٹن ڈی سی. اچھا جی ادھر کیپٹل ہل, یہاں یہ بڑے ہے نا حکومت کی کہ مرکز جو ہے, اس کے سامنے ایک کلیسیا ہے, چرچ, ٹھیک ہے, پینسلوینیا ایونیو بیپٹسٹ چرچ. اچھا تو میرا والد صاحب وہ تو ادھر کی پاسٹر تھا, یعنی پادری صاحب تھا اس کلیسے کا, تو میری پیدائش ادھر ہی ہوئی. ٹھیک, اور جی اسی ٹائم میں ایک خاتون تھی جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی لکھ لی تھی, اور وہ کہاں, کراچی سے. اچھا, اور وہ تو پتہ نہیں کیسے, آج تک مجھے معلوم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر میری مدر جی سے بہت کلوز فرینڈ بن گئی, اس کی سہیلی بن, اس کی بہن بن گئی. تو دونوں ہمیشہ ہمارے. تو جب میں ہاسپٹل سے آئے ہیں, یہ سب سے پہلے شخص جو ہے جو مجھے اسے گود میں لیا ہے, وہ ایک خاتون تھی, کہاں, کراچی سے. تو پتہ نہیں کیسے میں پاکستان تک پہنچ کے, لیکن شک یہ ہے کہ سوچ یہ ہے کہ شاید اس کی دعا سے, شاید اس کی دعا سے. تو میں تو کیا کہوں, چھوٹے عمر میں تو اسلام کے بارے میں, پاکستان, ایشیا کے بارے میں کوئی سوچ نہیں تھا. بچے ایسے نا, فٹ بال کھیلنا, بیس بال جو ہو. مگر جب میں تو 22 سال کی عمر تھی, وہ تو 9/11 سے پہلے, کسی کی ایک کلاس سے موقع ملا کہ ہم ایک مسجد تک جائیں اور دیکھیں کہ اسلام کیا ہے. اور اسی ٹائم سے ہمارے ایک ملاقات ہوئی, اور ایک محمد علی صاحب سے, جو ادھر بالکل چھوٹا سا مسجد, شاید 100 افراد تھا تقریباً, مگر نمازی لوگ تھے, امیگرینٹ لوگ ہیں, لیکن وہیں سے ہماری دوستی ہوئی. اور ماسٹرز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کریں, آپ پاکستان تک ہیں, چکر دیکھیں, میرے فیملی کے پاس ہیں. تو میں کہاں, ایبٹ آباد سے تھوڑا سا آگے کاغان ویلی, وہاں تک پہنچا. اتنی خوبصورت جگہ بھائی, کیا کہوں, ملکہ پربت جو ہے, جو جھیل جو ہے, کیا کہتے ہیں, سیف ملوک, کیا بات ہے جی. تو گیا, اور ہمارا وہی علاقہ ہے اس کے پاس ہی. اچھا ماشاء اللہ, بڑے پیارے علاقے ہیں. تو وہاں سے کیا کہوں, متاثر ہوئیں. اسی زمانے میں جب ہم ادھری تھے, اسی ٹائم 9/11 کا اٹیکس جو ہے نا, جو حملہ جو ہوئے, اور اسی ٹائم سے میں نے یہ سمجھا کہ کام جو ہے میرا, اندر سے ایسی بلاوت ہوئی کہ میرا کام یہ ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمارے مذہب کی بات نہیں, سویلائزیشن, ہماری سویلائزیشنز کی کچھ پتہ نہیں کیا کہیں, کچھ ایسی علم ہونی چاہیے, ایسے تعارف ہونا چاہیے, ایسے رشتہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بھائی, وہ تو یہ بات نہیں کہ وہ تو اسلام کو کی بنیاد تعلیم سن کے انکار کے, یہ بات نہیں ہے, جانتے بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں, کیا سوچ, جانتے نہیں. تو ایسے علم نہیں تھے ہمارے لوگوں جو ادھر ٹیکسس کے ہیں, کہ یہ لوگ کا کیا مسئلہ ہے, کیا ہو رہے ہیں, کیوں یہ ہو رہے ہیں, ان کی سمجھ کے بغیر. تو میں سوچا بھیا, میں تو میرے اس میں کچھ کام ہے, تو میں کہاں ایجوکیشن لیا, تو ماسٹرز وہاں سے. اس نے کہا کہ بھائی اگر پی ایچ ڈی پڑھنا تو بولی بھاشا زبان کو سیکھنا پڑے گا. تو وہاں سے تو شروع ہے نا, ہم تو اردو کورس تک گیا, انڈیا اینڈ پاکستان دونوں اردو کورس, اس کے بعد کچھ عربی, اس کے بعد پی ایچ ڈی کورس ہے نا. چلتے میں ہم کہاں, لاہور تک پہنچے. اچھا, تو یہ زبان جو سیکھنے کا عمل ہے جی, یہ اردو زبان ہمارے ہاں, جو کہ یہ معروف ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ عربی کی طرح نہیں ہے کہ اس کے بالکل قواعد ہیں. یہ سماعی زبان ہے, اس کو سن کے اس کے ہر جملے کے اندر جو وربز ہیں وہ قاعدے سے تبدیل نہیں ہوتے. تو مشکل ترین زبان ہم سمجھتے ہیں سکھانے کے اعتبار سے, کسی شخص کو اگر آپ سکھانا چاہیں تو یہ اردو زبان سیکھنے کا آپ کا سفر کتنا طویل تھا اور کتنا مشکل تھا بنسبت عربی زبانی زبان کے؟ کافی مشکل. اب تو 25 سال ہو گئے اور آج تک میری بولی اتنی کمزور ہے کہ میں شرمندہ ہوں, میں شرم ہے. مگر آپ کی صحیح بولا, یہ تو ایک بہت پیاری
اور میٹھی زبان ہے، اور یہ تو کتاب سے نہیں سیکھا، لوگ سے، گپ شپ سے، ہے نا، لوگوں کے گھر میں بیٹھ کے ان کی کہانیاں، ہے نا، ان کی یہ واقعات جو ہو رہے، یہ سن کے بندہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اچھا، آپ نے بہت بہت دلچسپ بات کی، جی جو ہمارے ہاں دنیا بھر میں عام مسلمان ہیں ان کے لیے ایک بڑے جنبے کی بات ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اسلام ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، جی، پوری دنیا کے اس وقت ایک ایک فرد کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ایک مذہب ہے، اس کے یہ پیغمبر تھے اور ان کے یہاں یہ سلسلہ ہے، اور جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں مسلمان عام طور پہ پاکستان کے کسی محلے میں بیٹھ کے جی۔ کہ بھائی یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے اسلام کے بارے میں، تو آپ کا تجربہ خود بحیثیت ایک مسیحی کے، بحیثیت ایک اسکالر کے، بحیثیت ایک دنیا کے اس ریموٹ ایریا میں رہنے کے جو بالکل ایک کونے میں ہے، آپ کا کیا تعارف ہوا جو مسیحیت سے اس وقت دنیا میں جو مسیح موجود ہے، جی کیا ان کو حقیقی معنی میں اسلام کے بارے میں کوئی تعارف ہوا، یا بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چائنا میں بھی ایک مذہب ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک مذہب ہے، کیا کیا پس منظر ہے اس بات کا؟ جی، تو یہ تو بڑی دلچسپی مگر بڑی لمبی بات میں حاضر ہے نا۔ میں حاضر تو پہلے تو دیکھیں کولونیلزم، ٹھیک ہے، جب انگریز لوگ پہلے ادھر گئے ہیں، وہ تو کسی مذہبی یا کرسچن لوگ جو سمجھے کہ پادری ٹائپ یا مشنری ٹائپ، ان کو انکار کیا، ان کو نہیں ایسے موقع دیے کہ لوگوں کے پاس جائیں، کیونکہ وہ شک کرتے ہیں کہ وہ شاید لوگوں کا مدد کریں گے اور وہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو انکار کریں گے۔ تو یہ پہلے کی بات ہے۔ تو اسی ٹائم سے ہمارے فرقے میں ایسے لوگ تھے جو زبانوں کو اسٹڈی کی اور ٹرانسلیشنز، پرنٹنگ پریس، ایجوکیشن کی بہت کچھ کی، اور یہ بھی یہ کولونیل پاورز، مرکنٹلزم، یہ جو جہاں لوگ قبضہ کیا ان کو انکار کیا، اس نے کہا کہ یہ ان کے بالکل خلاف تھے۔ تو ہمیشہ ہمارے لائن میں ایسے سوچ تھا کہ یہ جو ہو رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ لوگوں کے لیے اور نہ ہمارے لوگوں کے لیے، کیونکہ جب ہم کسی اور پہ کیا قبضہ کرتے ہیں یا بےعزتی کرتے ہیں یا when we you know، آپ انگریزی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ جی 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 آپ انگریزی میں بالکل جی، چلو مہربانی، جب ایسے کرتے ہیں ہمارا اپنی مان کمزور ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم دوسرے پہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم پہ بھی اوپر ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ The consequences will be upon us as well and our children. That's always been that way. So I've always had teachers. I'm thinking of people like Clinton Bennett, who was my professor. I'm thinking Christian Troll, who was David Thomas. Thinking of so many people through the line, Kenneth Cragg, جو بہت مشہور ہیں, who have always tried to say, you must understand, you must respect, that which unites us is more than what separates us. یہی سوچتا. اگر اور لوگ بھی تھے جو بالکل ہے نا یہ کیا کہوں جو پولیمکس کرتے ہیں اور دوسروں کو ایسے اٹیک کرتے ہیں ہر ایک آئیڈیا پہ یا ان کے سوچ پہ, ان کی کتابوں پہ حملہ کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں, اور اس میں بڑی بے عزتی ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ میری لائن میں ایک بالکل ایسے طریقہ ہے, لوگ ہیں جو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب لکھیں, یعنی اپنی ایمان کے لیے, میرا اپنا شان کے, میرا اپنا سوچ کے لیے, میرا اپنے بچوں کے لیے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے کچھ سنا ہے خدا سے, تو اس پہ یہ وحی ہوئی ہے نا, اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا, یہ سیکھنا چاہیے. تو یہ میرا سوچنا شروع سے, سیکھنے میں بھائی آہستہ آہستہ دلچسپی ہوتے ہیں. میں تو اسی ٹائم جب ہم مسلم بھائی سے ملتے ہیں وہ فوراً یہ کچھ باتیں کرتے کہ بھیا ٹھیک ہے بات کریں گے, لیکن یہ کتاب جو ہے آپ کی وہ صحیح نہیں ہے, اس میں تحریف محرف ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے, تو پڑھنے کے کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر یہ بات ہو تو ہم آپس میں کیسے بات کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ تو ایک قسم کی بے عزتی ہے, مگر دوسری یہ ہے کہ آپ اور کیا کریں گے. چلو قرآن شریف کے بارے میں بات کریں, آپ مجھے سکھائیں, کوئی بات نہیں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, حاضر ہوں. اگر لیکن رشتے کے لیے, دوستی کے لیے
ایسے راستہ دو طرف ہونے چاہیے نا آنے جانے کا. اگر یہ نہ ہو تو بہت مشکل ہے. تو میرے پتہ نہیں کیسے شاید میں علی گڑھ تک گئے یونیورسٹی, وہاں سر سید کے بارے میں, سر سید اکیڈمی بڑی اچھی جگہ ہے, اور میں نے سنا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام تبیین الکلام, تبیین الکلام, اور ایک تفسیر ہے بائبل کے بارے میں, توریت و انجیل, اور سر سید نے تقریباً 8-10 سال پورا دھیان دے اس کتاب بارے ترجمہ اور تفسیر اور کافی تحقیق کی. میں کہا بھائی میں متاثر ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, شاید میں ان سے کچھ علم سیکھوں اور شاید میرے پڑوسیوں بھی کچھ فائدہ اٹھا سکتے سے. تو وہاں تو کافی لمبا راستہ, کتاب ملی بڑے مشکل سے, اس کے بعد پڑھنے بہت مشکل ہے بھائی, کیونکہ یہ پرانی اردو ہے اور یہ اسکرپٹ جو ہے نا اس کے پڑھنے تو بہت مشکل ہے. تو آہستہ آہستہ ہم تو اس کی پڑھ کے, اور بات یہ ہے کہ اگر ہم سر سید کا سوچ جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف تبیین کلام پڑھنا نہیں, مگر اس کی تفسیر القرآن کو بھی پڑھنا پڑے گا. جب تک نہ پڑھے تو جی چلتے چلتے یہ تو 10-15 سال ہو گئے جی ہم. پھر آپ نے ان کی جو یہ سر سید احمد علیہ رحمہ کی جو تفسیر ہے بائبل کی, اس کا پھر آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ میں تو نہیں, صرف جو اس کا تیسرا پارہ جو ہے یہ سمجھیں اس کی تیسری جلد, وہ تو متی کی انجیل سے ہے, اور یہ جو ہے میں نے ترجمہ کیا. میں اور محبوب بشارت اور ایک تیسرا کرسچن ٹرول, ہم تینوں مل کے اس کی انگلش ترجمہ ہے, اور یہ تو مارکیٹ میں ہے, ہر ایک تو پڑھنا چاہتے ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب, اور یہ سمجھاؤں کہ بھائی یہ ایک صوفی ریڈنگ آف دا گاسپل, یہ تو ایک صوفی ریڈنگ آف دا گاسپل. بالکل جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا اپنے صاحب, میں نے جو آپ کی چیزیں دیکھی تو اس میں آپ کا تصوف پر بھی آپ نے کام کیا کہ بھائی اس کی ڈائیورسٹی کیا ہے, اس کے اندر ڈیویشن کیا ہے جو مذہب کی قواعد سے آ رہی ہے, تو اس کا سمری خلاصہ کیا, اور وہ انسپریشن تصوف کی طرف کیسے گئے, وہ کیا وجہ؟ واہ واہ. تو ہمارے اپنے مذہب میں ٹھیک ہے, بیپٹسٹ یہ سمجھیں کہ ہماری کچھ بھائی ہے جو وہ بائبل بالکل لٹرلی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ اور ہے جو میٹافورکل سینس پڑھتے ہیں, مسیحی ہیں. بالکل جی بالکل. تو ہمارے خاندان ہمارے گاؤں میں اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھیں کہ میں تو اسپرچل آدمی ہوں, تو جب دو اسپرچل آدمی سے ملتے ہیں تو کچھ تعلق ہے, ہم آپ کی ایک دوسرے کی سوچ سمجھ سکتے ہیں. اور تو چلتے چلتے میں ایک مولوی صاحب ہے, اس کی اتنی علم ہے کہ میں علامہ صاحب کہتا ہوں. اچھا وہ تو غلام رسول چشتی صاحب ہے, وہ تو بالکل صوفی ٹائپ ہے نا, پنجابی, بھاول نگر سے ہیں, اور وہی وہ تو انگلینڈ میں تھے شاید 20 سال کی, اور عربی, انگلش, فارسی, پنجابی, واکنگ لائبریری ٹائپ آدمی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپس میں تو ہم بیٹھ کے سمجھے میں اس کی مرید بن گئے. ہاں بالکل جی, وہ بہت پیارے آدمی. تو ہم تو بائبل پڑھتے, اس کے بعد قرآن پڑھتے, اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں, اس کے بعد تصوف. تو وہیں سے میری دلچسپی آئی ہیں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کا سوچ ایکچولی کیا ہے, اور میرا راستہ سے ہے, یہ سمجھے کہ میرے طریق جو ہے اس کا کیا تعلق ہے. صحیح. کیوں صوفیوں وہ تو محبت کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا اللہ, وہ سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھو کتنا محبت ہے. اور کرسچن کے لیے جو ہے نا مین پوائنٹ ٹیچنگ ہے آف سیدنا مسیح از واٹ, گاڈ از لو. گاڈ از لو. صحیح. ٹھیک ہے, God is judge, God is powerful, God, everything is right, but to understand his justice, his power, you have to understand his love. If love is primary, then you understand the other categories, the other جو صفات جو ہے نا خدا کے. تو تصوف پر جب آپ نے مطالعہ کیا تو اس کا اگر حاصل نتیجہ ایک جملے میں یہ کہوں کہ تصوف ایک عالمگیر مذہب ہے, گویا ایک رویے کا نام ہے جو مسلم صوفیاء نے جو اپنایا, وہ اگر مسلمان تھے لیکن جو بنیاد ہے اس کی وہ وہی ہے, وہ مسیحیت کے اندر بھی تصوف موجود ہے, بدھ کے اندر بھی تصوف موجود تھی. جی تصوف کے مختلف قسم کے ہیں, مختلف سوچ ہے, مگر اگر ہم پیچھے جائیں ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ شاید حضرت علی
علیہ السلام کے زمانے میں، اگر ہم جہاں وہ صحابہ کی زمانے میں، صحابہ شریف ان کے زمانے میں اگر دیکھیں ادھر کہاں عراق، سیریا، شام جو ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے میں یہ اسپریچویلٹی جو تھے ان کی، یعنی جس طرح وہ عبادت کرتے، جس طرح وہ تعلیم ایک دوسرے کو حاصل کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں ہمارے دو مذہب کی ایک نیکسس ہے، یعنی وہیں سمجھے کہ ایک مرکز تھے، یعنی مسیحیت کا مرکز بھی وہی جگہ تھی. بالکل جی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دماسکس میں ابتدا میں ایک مسجد میں 2 دروازے تھے، اور ایک ٹائم ایک وقت پہ مسلمان اس دروازے پہ آتے ہیں ان کی نماز، دوسرے وقت پہ اس دروازے سے مسیحیوں جاتے ہیں ان کی نماز، ان کی دعا کرتے ہیں، ان کی عبادت. تو اسی ٹائم میں ان کی کلچر، ان کے رواج، ثقافت، تہذیب تو کافی نزدیک تھے، کافی نزدیک تھے. وہاں سے مختلف راستے پہ گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانیات جو تھے ان کے اندر کچھ خاص تعلق ہے جو آج تک میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں. کہاں؟ لاہور میں، دلی میں، اجمیر شریف، اس میں کچھ پتہ نہیں کیا کہیں، کچھ خوشبو ہے جو اتنی دور پہنچتے ہیں. ہمیں کبھی ہم کچھ سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں بھیا دیکھو یہ تو ہماری وجہ واو، ہے نا، پہچانتے ہیں. صحیح. تو وہیں سے میرے بہت قریب دوستوں ہیں، میں ان کو بہت لحاظ کرتا ہوں، بڑی رسپیکٹ رکھتا ہوں، مائی کلوز فرینڈس. اینڈ یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ان کی علم سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ملے فائدہ مند ہوگا، ان سے ملنا چاہتا ہوں. 3 سوالات آخری جی فرمائیے. ادھر بڑھیں گے. جی یہ مجھے بتائیے گا، مسلمانوں کے ہاں اس وقت ایک مذہبی تعبیر نظر آتی ہے، ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ ہے which is inclined towards religious extremism. اور ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ISIS اور یہ باقی اپنے گروپس بنے خوارج کے، آج کل کے دور میں افغانستان میں طالبان ہر جگہ پہ. جو ہم جیسے لوگ ہیں جو طالب علم ہیں، دین پر غور کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ریلیجن از سم تھنگ ایلس ان ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ. یہ جو مسلم ریلیجیس تھاٹ ہے، اٹس سم تھنگ ایلس، اٹس سیپریٹ فرام ڈیوائن سورسز. سو آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت میں کیا ایسا ہی ہے پہلی چیز، یعنی اسلام ان اٹ سیلف، کیونکہ آپ نے غیر جانبدار آدمی کی حیثیت سے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ، اور فریکوینٹلی کیونکہ آپ کو یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اگر اسلام کی مفاظت نہیں کریں گے تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا، لیکن جب آپ نے اسکرپچر پڑھا، ڈیوائن ریپریزنٹ پڑھا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کے اندر اس طرح کی چیز ہے، یا اٹس مور اباؤٹ کہ وہ جو ہرمیلیوٹکس، وہ جو میتھڈولوجی ڈیولپ کی ہے، سوچ ہے، اس کی طرف جا کے اس سے وہ چیز نکالی ہے، وہ ایکسٹریمزم پہ لے جاتی ہے؟ اور کیا اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ مغربی دنیا بالخصوص اس کو کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے مذاہب کے ساتھ ڈائلما ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوا؟ جی نہیں، یہ بالکل ہرمینیوٹکس سے ہے، بالکل انڈرسٹینڈنگ سے. یہ سمجھیں کہ انگلش میں ہم اسلامک اور اسلامکیٹ کو 3 چیز رکھتے ہیں. اسلامکیٹ یہ ہے جو کلچرز، پہنے کھانے کا کچھ آبزرویبل ٹریٹس، ٹھیک ہے، جو باہر ہے، اندر ہم جانتے نہیں، اس کا سوچ کے نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسلامکیٹ. اسلامک جو ہے یہ تو ایک قسم کا سوشل موومنٹ، ٹھیک ہے. ایک زبردست پاکستانی اسکالر تھے پرنسٹن میں، اس کی ایک بڑی خوبصورت کتاب کی دی امپورٹنس آف بینگ اسلامک، اور وہ تو اسی ٹاپک پہ کافی دھیان دیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم کیا کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں ہم، یہ میتھڈالوجی، چاہے پالیٹکس، ہم بینکنگ، ہم اسلامک. تو ٹھیک ہے. اگر تیسری چیز ہے وہ جو ہے نا اسلام، یہ جو سورس، جو بنیادی تعلیم ہے، جو قرآن شریف کے ہیں، جو حدیث کے ہیں. اور پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے، میری سمجھ میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تو تفسیر سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہیں سے آہستہ آہستہ حدیث تک جاتے ہیں، اور لاسٹ وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر ایک کہے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن از فرسٹ دین حدیث تفسیر. بٹ فنکشنلی، پریکٹیکلی، عملی طور پر ہم کہاں، یہ جو استاد جو ہم پسند کرتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ جو مشہور ہیں، ہم اور پوری تفسیر پڑھتے نہیں ہے نا، ایسے 1-2 لائن لے کے جو ہم کسی سے سنائی، اور وہاں سے تو ہم 1-2 حدیث کھوج کرتے ہیں
اور وہیں سے بڑے پیار سے کہاں قرآن شریف تک پڑھتے ہیں. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. یہ ہارمونیوٹکس, the methods of interpretation, the way we interpret, and the point is that we surrender very quickly to what the teacher is. The teacher is whoever our family likes or whoever our neighborhood. We are not spending enough time actually reading and listening, going to the sources. That's the most important. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن. جی یہ بتائیے گا کہ ہم بحیثیت مسلمان جب اپنا مذہب پیش کرتے ہیں, یہ مذہب کا کانٹینٹ, وی سی ایوری تھنگ ان دا کنٹینیوشن آف جو بڑا ٹری ہے, ابراہیمک ٹری. ہاں جی. اینڈ وی نیور تھنک کہ بھائی آپ جو مسیحیت ہے, جیڈائزم ہے, سیپریٹ فرام اسلام. وی سی دیٹس ورژنز آف اسلام, وہ پہلے تھا, ہم اسی کی کنٹینیوشن, دیٹس واٹ وی بلیو. یس. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی. جو مسیحی ہیں وہ جب اسلام کو دیکھتے ہیں پہلی نظر میں, جی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیوں کلاسیکل ٹریڈیشن ہے مسیحیت کیا ہے, کسی جگہ پر وہ اس فرق کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہم سے کچھ ملتے جلتے ہیں, یہ ہماری کنٹینیوشن میں ہیں, کیونکہ ان کے ہاں بھی مسیح زیر بحث ہے, ان کے ہاں بھی ابراہیم زیر بحث ہے, اسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ عمومی طور پہ مسیحیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام کا جو بھی دعویٰ ہے, عرب میں یہ پیغمبر آئے ان کے اور ان سب نے کیا, بٹ دے ٹرائی ٹو بلونگ ود اس, ہمارے ٹریڈیشن سے جڑنا چاہتے ہیں اور ایک ہی ٹریڈیشن سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مین پرابلم یہ ہے کہ دونوں اسلام اور مسیحیت دونوں مشنری فیتھس ہیں. تو ہم آپس میں آتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ سچائی میں, ٹھیک ہے. اور جب ہم جس علاقہ پہ جہاں اسلام پھیلا گیا, وہاں عرب ملک سے یہ پہلے کرسچن کمیونٹیز تھے زیادہ, تو بالکل, تو ان کی ہسٹوریکل میموری میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے, شاید ہم کمزور ہوں گے اور ہماری ایمان کمزور ہے, اور یہ ایمان جو ہمارا ہم چھوڑ کے شاید کسی اور وجوہات جو ہے ہم اپنی ایمان چھوڑ کے ان میں شامل ہوں گے. تو ایک چیز ہے خوف, فیئر, اور یہ مائنورٹیز کی فیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر امریکہ میں یہ سوچ بھی ہے, مسلم لوگ آتے ہیں ٹیکسس جو ہمارے علاقے ہیں, ڈرتے ہیں میرے بچے اسکول پہ جاتے ہیں شاید وہ کرسچن بن جائیں یا سیکولر یا ایتھیسٹ بن جائیں, ٹھیک ہے. تو ہر ایک جب وہ مائنورٹی ہے, اقلیت ہے, تو ایک قسم کا خوف ہوتے ہیں, ہے نا. سو it doesn't have to be that way. ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اسپین میں 500 سال سے بھی زیادہ, شاید 1000 سال سمجھیں, ان کی کوئی ایگزسٹنس تھی. ایک دوسرے کی شادی پہ جاتے, عید پہ ایک دوسرے کے گھر تک جاتے, ادھر چرچ پہ جاتے, کچھ چیز لکھی ہے اسپینش عربی میں لکھی ہے, عبرانی بھی لکھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزامپلس ہیں, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتے ہیں جب سوشل پیس ہے, جب لوگ کی کمی نہیں ہے, یعنی خوف ہے نا کہ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں, یا جنگ ہو جائیں یا وائلنس کی خوف ہے. اگر یہ نہ ہو, اگر پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے, تو یہ سمجھیں کہ یہ دیٹ کلوزنس, دا ریلیشنشپس آر ویری پاسبل. اور امید ہے کہ آپ ادھر ٹیکسس میں یہ محسوس ہو جائیں, اور آپ بھی ہماری چرچ تک آ جائیں, ہم بھی آپ کی مسجد تک بھی جائیں گے, اور سمجھ گئے نا آئیڈیا. تو یہ میرا سوچ ہے. یہ اصل چیز یعنی وہ جو سویلائزیشن کا یا پولیٹیکل پاورز کا جو کلیش تھا, یا پاور ڈائنامکس تھی, مذہبی تعارف ہے, بالکل جی, ایک مخاصمانہ جذبے میں بدلا ہوا ہے. جیسے کوئی یہ ہم ان کے قریب جائیں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے, اور کیا وہ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم, بالکل جی. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو the walls of the fort, لوگوں ہے نا دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں دوسروں کو. پاکستان میں آپ نے ایک اچھا وقت گزارا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آخر میں خاتمے کی طرف, پاکستانی قوم کے بارے میں آپ کا کیا تاثر بنا ہے؟ کچھ قوم کا بحیثیت قوم ایز اے نیشن, you see any attribute, any charm, any current in a nation, اور کیسا ہولسٹک ایکسپیرینس پاکستان کا کیسا تھا, کیسے یاد کرتے ہیں پاکستان؟ ہاں جی, یاد
اور پیار اتنے ہیں کہ ہر سال میں ادھر جاتا ہوں جاتا رہتا ہوں, میرے بچے بھی جاتے ہیں. اور ادھر ہمارے علاقے میں جتنے پاکستانی طالب علم ہے یا لوگ یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ وہ ہماری گھر تک آتے ہیں. اور بالکل جی, تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی میں تو کیا کہوں, ایک بات بتاؤں, پاکستانی لوگ بہت پیارے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بڑی عزت ہے, بڑی مہمان نوازی ہے. ہاں ایک چیز کی ضرورت میں اور میرا خاندان کے لیے کھول کے دیا. ہمارے کوئی ایسے سوچ نہیں تھا کہ ہمارے خطرہ ہے یا کمی ہے, جہاں جانا جاتے رہتے ہیں جی, ایسے بے فکر, بالکل بے فکر, ٹھیک ہے. پشاور کہاں بلوچستان تک, کراچی, کوئٹہ تک آج تک نہیں پہنچا, لیکن انشاءاللہ ادھر پہنچیں گے بھی, کوئی ایسے پریشان نہیں. مگر ایک بات بتاؤں, اندر کی بات بتائیں جو خاص, جی ہماری کمی بتائیں ہماری قوم کی, جو جس پہ ہم محنت کریں آگے بڑھ سکیں. بالکل جی, پاکستانی لوگ پتہ نہیں کہاں یا کیسے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, سوال پوچھتے ہیں, پوچھتے رہتے, بچے بھی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. انکل جی سوال پوچھتے ہیں, آتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. وہ تو ایسے خوبی ہے, اور خوبیاں ہیں یہ ہے کہ وہ علم کو بہت پسند کرتے ہیں. سکولز بڑی سرمایہ کاری کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنے سکولز, بچوں کی علم ہونی چاہیے اور ان کی ایسی مستقبل ہونی چاہیے, کامیاب ہونا چاہیے. تو ویری بڑی محنت لوگ ہیں, انڈسٹریس لوگ ہیں, اور آج کل پورا دنیا میں جاتے ہیں نا, پاکستانی لوگ پورا دنیا میں پھیلائے ہیں. ایک کمی بتائیں, اینی تھنگ. کمی تو ہے. ایک بات بتاؤں, ویری انڈیپینڈنٹ. ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پڑوسی کو بہت ہے نا عزت پیار ہونا چاہیے, مگر آپس میں تقابلہ بہت سخت ہے. ویری ٹف کمپٹیشن. اور شاید یہ اکانومی کی بات ہے, پتہ نہیں ہے نا, ادھر نیچرل ڈیزاسٹرز بہت تھے. سو اتنے کمپٹیشن ہے, اتنا تقابلہ ہے کہ یہ یونٹی کی ضرورت ہے, جو تو ان کے لیے آج تک نہیں ملا. اگر ملے تو بڑی ترقی ہے نا, کافی مشکل ملک بن جائے گا, نیشنل انٹرنیشنل پاور بن جائے گا. مگر ابھی تو ڈس یونٹی بہت ہے. ہاں جی, اور ہم نے یہ دیکھا کہاں ان مائی اسٹوڈنٹس, کبھی کبھی آن اسپورٹس ٹیم, پتہ نہیں آپس میں کبھی ایک رائیولری بہت ہے, اور ایک قسم شاید ایک قسم کے ڈسٹرسٹ ہے نا. I don't know if I can trust you, maybe you'll take میری جگہ کھینچ کے لیں گے, ہے نا. ایسے یہ تو ایک کمی ہے شاید. کیا خیال؟ صحیح. اچھا, آپ کو وہاں پر پاکستان میں کھانے پینے میں کیا چیز پسند؟ واہ, کتنے ٹائم ہے جو سامنے تھا ہم نے پسند کیا. کچھ کھانے میں بہت دل چاہتا ہوں. او جی, جب ہم جاتے ہیں ہم سیدھا کہاں, ایک ہانڈی, یہ چکن ہانڈی, کیا بات ہے جی, کراچی والی بریانی. کھا لیتے ہیں مرچوں والی, اتنی مرچوں. ہاں جی, شروع سے پتہ نہیں. ہاں جی, میرے پسند کرتے ہیں. اور وہ ناشتہ جو ہے لاہوری, ہماری حلوہ پوڑی, سیری پائیں جو ہے, کیا بات ہے جی, بالکل بڑا مزہ آیا. ہاں جی, آخر میں بتائیں, خاص چلتے ہیں, فرمائیے. غامدی صاحب کے بارے میں, ان کے مکتبہ فکر, ان کے بارے میں آپ کو کچھ تعارف ہوا, اور کچھ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں. ہاں جی, مجھے ہولسٹک سا بتائیے گا, مختصر سا, کیا ہے آپ کی سوچ اس چیز؟ واو نہیں جی, آج تک ایسے شخص جتنے اتنے علم اور اتنی سمجھ اور اتنے سمجھانے کا طریقہ ہے نا, اتنا ایکسلنٹ ٹیچر کبھی نہیں ملا. ہی از این ایکسلنٹ ٹیچر, ویری کلیئر. اور جب ٹھیک ہے, جب میں اس کے جواب سنتے ہیں, ہاں میں متاثر ہوں کہ صحیح بولا, صحیح, بالکل. اور سو ہم کہتے ہیں ویری گریشیس, ویری جینرس, بٹ ویری کلیئر, ہے نا. سننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سوچ کیا ہے. اور میرا یقین ہے کہ وہ یہ بنیادی سورسز, اوریجنل سورسز پڑھ کے جواب دیتے ہیں. تو ایسے اور ٹیچرز ہونا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی فل لائن آف ٹیچرز, جتنے مرید و شاگرد یا طالب علم ہیں یا اس کے, وہ تو پھیلائیں مسلم ورلڈ میں, اور ادھر ہمارے علاقے میں بھی
کہ یہ تو بہت بہت فائدہ ہے بہت لوگوں کے لیے انسان کی بے شک سر، میرے لیے بہت ہی خوشی مسرت کا موقع ہے. آپ لوگ سننے والوں کو بھی آج ایک بالکل نئے تجربے کا اندازہ ہوا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ باہمی رشتے استوار ہونے چاہیے، آنا جانا ہے، اور یہ جو بین المذاہب ایک ہم آہنگی ہے، مکالمہ ہے، گفتگو ہے، ان دیواروں کو توڑنا چاہیے تاکہ ہم خود ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور ہم آہنگی، اتحاد، محبت کے سفر کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب کی جو پروفائل ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو کتابیں ہیں، اس کی انشاءاللہ ہم لنک بھی یہاں پہ دیں گے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. بہت عنایت، بہت شکریہ. تھینک یو جی.